السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بس۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں آذربائیجان ایک تنازع کی زد میں آ گیا ہے اور اپنے پڑوسی ملک آرمینیا سے ہونے والی اس کی جھڑپوں میں اب تک 100 کی لگ بھگ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ان دونوں ممالک کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ یہ ممالک کہاں واقع ہے، ان کی تاریخ کیا ہے اور ان کے مابین تنازع کی نوعیت کیا ہے، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، تیل کے ذخائر سے مالا مال آذربائیجان بحیرہ کیسپیئن کے کنارے پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقع ہے۔ اس کے شمال میں روس، جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا موجود ہے۔ 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔ یہاں قریب 1 کروڑ آبادی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے اور آئین آذربائیجان کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس خطے میں توانائی کے شعبے کے اعتبار سے آذربائیجان ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آذری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور مرکزی برآمدات میں تیل کے مصنوعات شامل ہیں۔ اگر آذربائیجان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 19ویں صدی میں آج کے دور کا آذربائیجان فارس اور روسی سلطنت میں بٹا ہوا تھا۔ اسی صدی کے وسط میں یہاں دنیا کا پہلا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا تھا۔ 1918 میں آذربائیجان نے خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا، لیکن پھر سوویت فوج نے اس میں مداخلت کی اور یہ 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا۔ الہام علیہ آذربائیجان کے چوتھے اور موجودہ صدر ہے اور وہ 2003 سے اس عہدے پر براجمان ہے۔ وہ اپنے والد کے جانشین تھے۔ پہلے یہاں ایک شخص 2 سے زیادہ مرتبہ صدر نہیں بن سکتا تھا، لیکن 2009 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، آذربائیجان کی تاریخ کا مختصر سا جائزہ پیش کرنے کے بعد اب بڑھتے ہیں آرمینیا کی جانب۔ آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے جس کے چاروں طرف خشکی ہے۔ اس کے مغرب میں ترکی جبکہ مشرق میں آذربائیجان موجود ہے۔ اس ملک کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آرمینیا میں 34 صدی میں ہی گرجا گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے اور یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہے، لیکن آرمینیا کے آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے، تاہم آذربائیجان کی طرح سیکولر لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ آج کا آرمینیا بازنطین، فارس، منگول اور ترک سلطنتوں میں شامل ہوتا رہا۔ آرمینیا نے 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دے دی تھی، لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا گیا۔ 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ 2018 میں آرمینیا میں پرامن انقلاب اور احتجاجی رہنما نیکول پشنیان کے وزیر اعظم بننے پر کئی عرصے سے موجود ریپبلکن پارٹی اقتدار سے باہر ہو گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے بارے میں۔ ناظرین، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کا محور ناگورنو قرباخ علاقہ ہے۔ اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں خونریز جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، لیکن کسی امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان 1922 سے 1991 تک قائم رہنے والی کمیونسٹ ملک سوویت یونین کا حصہ تھے۔ دونوں ممالک جنوب مشرقی یورپ میں ہیں، جو دفاعی لحاظ سے اہم خطہ ہے اور جو قفقاز کہلاتا ہے۔ ان ممالک کی سرحدیں مغرب میں ترکی، جنوب میں ایران اور شمال میں جارجیا سے ملتی ہے، جبکہ روس کی سرحد شمال میں آذربائیجان سے ملتی ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں ناگورنو قرباخ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا۔ جب 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تو ناگورنو قرباخ کے مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، جس کے بعد نسلی فسادات شروع ہو گئے اور آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ماسکو سے آزادی کے اعلان کے بعد
दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग शुरू हो गई। इस जंग और दोनों जानिब से नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद के नतीजे में 10,000 अफराद हलाक और कम से कम 10 लाख नकल मकानी पर मजबूर हुए। 1994 में रूस की कोशिशों के नतीजे में होने वाली जंगबंदी से पहले नागोर्नो करबाख मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई अफवाज के कंट्रोल में आ चुका था। इस मुआहदे के नतीजे में यह तय हुआ कि नागोर्नो करबाख अजरबैजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा, जिसको आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल है। इसके बाद से कई मरतबा अमन मुज़ाकरात हो चुके हैं। 1992 में बनाया गया एक बैनुल अक़वामी ग्रुप सालिस का किरदार अदा करता रहा है, जिसमें फ्रांस, रूस और अमेरिका का मरकजी किरदार है। ताहम अभी तक ये ममालिक किसी अमन मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। 2016 में इन झड़पों में तेजी आई, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दर्जनों फौजी हलाक हुए। ये तनाज़ा इलाक़ाई सियासत की वजह से मज़ीद पेचीदा हो गया है। नेटो के रुकन मुल्क तुर्की ने 1991 में अजरबैजान को सबसे पहले तस्लीम किया था। अजरबैजान के साबिक़ सदर हैदर अलाइव ने एक मरतबा कहा था कि हम 2 रियासतों वाली एक कौम है। दूसरी जानिब आर्मीनिया के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात है। रूस का एक फौजी बेस भी आर्मीनिया में है। इसके अलावा रूस और आर्मीनिया एक फौजी इत्तेहाद का भी हिस्सा है, जिसका नाम केस्टो है। गुज़श्ता कई सदियों के दौरान मुसलमान और मसीही ताकतों ने इस खित्ते पर हुक्मरानी करना चाही है। अपने तेल के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान ने अपनी फौज को दोबारा तश्कील दिया था और दिफा के लिए ये हुकूमती तरजीहात में से एक है। फौज को नागोर्नो करबाख के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की के आर्मीनिया के साथ सरकारी सतह पर ताल्लुकात नहीं है। वो 2009 में बाहिमी कोशिशों के बावजूद ये कायम न हो सके। तुर्की ने बारहा इस तनाज़ा में अजरबैजान का साथ दिया है और अब भी दे रहा है। आर्मीनिया और रूस एक फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन मास्को ने मुतअद्दिद बार दोनों में सालिसी की कोशिश की है। 2018 में आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पश्नियान ने अजरबैजान के सदर के साथ तनाव कम करने पर इत्तिफाक किया था। ये वाज़ेह नहीं कि किस मुल्क ने हालिया कशीदगी में पहल की, लेकिन दोनों मुल्कों में कशीदगी एक मरतबा फिर उरूज पर है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए iBuzz।